یہ چیز شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی کہ سینسرز بھی کوئی انپٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں. تو بھائی آپ کی آج کی دنیا میں مختلف ڈیوائسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں اور اپنا کام کرنے کے لیے وہ مختلف انپٹ کے اوپر انوائرمنٹ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے اوپر نظر رکھتی ہیں. بہت سارے سینسرز ہم یوز کرتے ہیں، کمپیوٹرز کے ساتھ بھی یوز ہوتے ہیں اور اس سے مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ان پٹ ڈیوائسز کو ڈسکس کرنا ہے. ان پٹ ڈیوائسز ایسی ڈیوائسز ہیں، ایسے آلہ جات ہیں کہ جن کی مدد سے ہم ان پٹ کو کمپیوٹر کے اندر فیڈ کرتے ہیں فار دی پرپز آف پروسیسنگ. کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں جو پہلے ہم یوز کرتے تھے جب سے کمپیوٹرز بنے، اور کچھ ڈیوائسز کو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا. وہ ڈیوائسز آبسلیٹ ہو چکی ہیں، ان کا استعمال اب نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ڈیوائسز ہیں جو ابھی استعمال میں ہیں، جو فریکوینٹلی استعمال ہوتی ہیں، جن کے ذریعے ہم ان پٹ دیتے ہیں کمپیوٹر کو. تو جو ڈیوائسز ترک ہو چکی ہیں ان کے میں صرف آپ کو نام بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں میں اگر کوئی انتھوزیاسٹ ہو، کوئی اگر شوق رکھتا ہو، تو وہ ان کے متعلق انٹرنیٹ کے اوپر سرچ آؤٹ کر سکتا ہے. تو پہلی ڈیوائس جو ترک ہو چکی ہے وہ ہے جی پانچڈ کارڈ. پانچڈ کارڈ کیا ہوتے ہیں؟ یہ خاص طرح کی میکانزم تھا جس کے ذریعے ہم ان پٹ دیتے تھے کمپیوٹر کو. اس کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں. دوسری ڈیوائس جو ترک ہو چکی ہے دیٹ از کرال ویل ہے. ایسی ڈیوائس ہے کہ جس کے اوپر ویل اوپر والی سائڈ پہ لگا ہوتا ہے اور ہینڈ کے ذریعے، فنگر کے ذریعے ہم اس کو پوائنٹر کو ادھر ادھر موو کرتے ہیں. تو یہ ڈیوائس بھی اب استعمال نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ جوائے اسٹکس جو ہیں وہ تھوڑی کم یوز ہو رہی ہیں لیکن کم یوز ہو رہی ہیں. تو یہ کچھ ڈیوائسز ایسی تھیں جو ان پٹ کے طور پر یوز ہوتی تھیں، جن کو میں نے تھوڑا سا نام لے لیا، باقی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سرچ کر لیں. اب ان ڈیوائسز کی طرف آتے ہیں جو آج کل مستعمل ہیں، یوز میں ہیں. تو ان میں جو سب سے پہلی ڈیوائس ہے دیٹ از کی بورڈ. کی بورڈ ایک تختہ سا ہوتا ہے، ایک بورڈ ہے جس کا سائز کوئی تقریباً 1.25 فٹ 1.5 فٹ کے قریب ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے بٹنز لگے ہوتے ہیں جنہیں ہم کیز کہتے ہیں. اور کیز کی مدد سے ہم مختلف ڈیٹا ان پٹ کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں. جو کیز کی تعداد ہے وہ تقریباً 100 یا اس سے کچھ اوپر ہوتی ہے. 110 سے 115 کے قریب کیز لگی ہوتی ہیں کی بورڈ کے اوپر. کی بورڈ کے اوپر جو کیز لگی ہیں ان کو پریس کرنے سے ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر جاتا ہے، اور ہم ان کو رفلی 4 قسم کی گروپ کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی کہ ٹوٹل کیز جو لگی ہیں ان کے 4 گروپس ہو سکتے ہیں. پہلا گروپ جو ہے وہ الفابیٹک کی ہے، جس میں اے سے لے کر زیڈ تک آپ کے الفابیٹس ہوتے ہیں. بڑی اے بی سی، چھوٹی اے بی سی، یہ ساری الفابیٹک کی مدد سے آپ پنچ کر سکتے ہیں، ان پٹ کر سکتے ہیں. دوسری جو گروپ ہے کیز کا وہ ہے نومیرک کیز. نومیرک کیز میں 0 سے لے کر 9 تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ پلس مائنسز اور ملٹیپلیکیشن وغیرہ کے لیے بھی آپ کی کچھ کیز ہوتی ہیں. کچھ چیزیں اہم ہیں نومیرک کیز میں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ضرب کا نشان جو ہے، ملٹیپلیکیشن کا نشان ایکس والا نہیں ہوگا، کراس والا نہیں ہوگا، بلکہ ایسٹرک کو ہم یوز کریں گے، سٹار کو یا ایسٹرک کو ہم یوز کریں گے ملٹیپلیکیشن کے لیے. اور ڈویژن کے لیے ڈویژن والا سمبل جو کیلکولیٹر پہ ہوتا ہے، وہ والا سمبل آپ کو کی بورڈ کے اوپر نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جگہ ہم فارورڈ سلیش یا جس کو اوبلیک بھی بعض لوگ کہتے ہیں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. نومیرک کیز کے بعد جو کیز آتی ہیں وہ ہے فنکشن کیز. فنکشن کیز ایسی کیز ہوتی ہیں جو الفابیٹک کیز ہیں ان سے اوپر ایک لائن سی بنی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر F1 F2 F3 اپ ٹو F12 آپ کی فنکشن کیز ہوتی ہیں. فنکشن کیز کیا کرتی ہیں؟ فنکشن کیز ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کرتی ہیں مختلف سافٹ ویئرز کے اندر. مطلب ایک کوئی سافٹ ویئر ہے تو اس میں F6 جو آپ کی فنکشن کی ہے اس کا کوئی خاص کام ہوگا. کسی دوسرے سافٹ ویئر میں ہو سکتا ہے F6 کا کوئی اور خاص کام ہو جو پہلے سے مختلف ہو. تو ایسے ہی مختلف فنکشنز جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں فنکشنز کیز کے ساتھ، اور ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں.
جو سب سے زیادہ یوز ہونے والی فنکشن کی ہے وہ ہے F1. F1 فنکشن کی مطلب زیادہ تر جو سافٹ ویئر ہیں، تقریباً 99.9% جو سافٹ ویئر ہیں ان میں F1 کی ہیلپ کے لیے ہوتی ہے. تمام جگہوں پہ F1 سے مراد ہیلپ ہی لیا جاتا ہے. آپ جب بھی کبھی کوئی سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہوں گے تو اس میں F1 کی کو پریس کرنے سے ہیلپ آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ اس سافٹ ویئر کا طریقہ استعمال F1 کی سے سیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ جو گروپ آف کیز ہے وہ ہیں جی کنٹرول کیز. کنٹرول کیز کی مدد سے آپ مختلف کمانڈز کو ان پٹ کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر. فار ایگزامپل اگر آپ چھوٹے الفابیٹس لکھتے لکھتے بڑا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ شفٹ کی کو پریس کرتے ہیں، یا آپ کیپس لاک کو آن کر دیتے ہیں، یا آپ نم کی کو آن کرتے ہیں، یا آپ پیج ڈاؤن کی کے ذریعے نیچے کی طرف موو کرتے ہیں اپنی کرسر کو، یا اپورڈ موومنٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول کیز ہوتی ہیں. کنٹرول کیز میں آلٹ ہے، ٹیب ہے، شفٹ کی ہے، اور اس طرح سے پیج ڈاؤن، پیج اپ، اور ایسے ہی آپ کا ڈاؤن ایرو کی، اپ ایرو کی، لیفٹ رائٹ، اور انٹر کی، اور ایسی آلٹ کی ہے، اور اسی طرح سے آپ کی جو ہے وہ اسکرین پرنٹ کی ہے، اور نم لاک ہے، اور اسکرال لاک ہے. یہ کچھ کیز ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور کیز بھی، اسکیپ کی بھی اسی میں کنٹرول کی میں آتی ہے. علاوہ ازیں آپ کے کچھ سمبلس کی بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کا ڈالر سائن ہے، گریٹر دین ہے، لیس دین ہے، تو یہ بھی آپ کی نومیرک میں یا الفابیٹس کے ساتھ آ جاتی ہیں. تو کی بورڈ ایک امپورٹنٹ ان پٹ ڈیوائس ہے جو کہ ہر کمپیوٹر کے ساتھ، آلموسٹ ہر کمپیوٹر کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ڈیوائسز ہیں ان کا جو مین ٹائٹل ہے دیٹ از پوائنٹنگ ڈیوائسز. پوائنٹنگ ڈیوائسز ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں کہ جن کی مدد سے ہم کسی پوائنٹر کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اسکرین کے اوپر اور اس کے ذریعے ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ جو پوائنٹر ہوتا ہے وہ ایک تیر کا نشان ہوتا ہے، ایرو ہیڈ ہوتا ہے جو اسکرین کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اور ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف پوائنٹنگ ڈیوائسز. پوائنٹنگ ڈیوائسز عام طور پہ دو طرح کی ہوتی ہیں، جن میں پہلی جو پوائنٹنگ ڈیوائس ہے دیٹ از ماؤس، اور دوسری جو پوائنٹنگ ڈیوائس ہے دیٹ از ٹچ اسکرین. تو ماؤس کیا ہوتا ہے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ماؤس جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایک چوہے کی طرح کا ایک جو ہے وہ ڈیوائس ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ چوہے کی دم پیچھے کی طرف ہوتی ہے، ماؤس کی دم آگے کی طرف آپ کو نظر آئے گی، جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہوا ماؤس ہوتا ہے. تو یہ کرتا کیا ہے بھائی، آپ کا جو ہاتھ ہے اس کی موومنٹ کو پروجیکٹ کرتا ہے اسکرین کے اوپر. یعنی کہ جیسے آپ اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہیں ویسے ہی آپ کا جو پوائنٹر ہے، ماؤس پوائنٹر ہے، وہ اسکرین کے اوپر اسی طرح سے موو کرے گا. تو میں کہہ سکتا ہوں ماؤس پروجیکٹس ٹو ڈائمینشنل موومنٹ آف ہینڈ آن دی اسکرین ود دی ہیلپ آف ماؤس پوائنٹر. ماؤس پوائنٹر کی مدد سے ہاتھ کی دو طرفہ موومنٹ ہے اس کو کیا کرتا ہے جی، اس کو اسکرین کے اوپر پروجیکٹ کرتا ہے. اور ہم ماؤس کی مدد سے مختلف کمانڈز کو داخل کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر. کمانڈز کیا ہوتی ہیں، کسی بٹن کو کلک کیا تو اس سے کمانڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. کمانڈ اصل میں ہے کیا، کمانڈ کوئی بھی کام کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی کام جب کمپیوٹر کرتا ہے تو وہ کمانڈ کی مدد سے کر رہا ہوتا ہے. تو کلکنگ ہوتی ہے بھائی، ماؤس کے اوپر جو ہے وہ دو بٹن لگے ہوتے ہیں، اور ایک کو لیفٹ کہتے ہیں اور ایک کو رائٹ بٹن کہتے ہیں. لیفٹ بٹن کے اوپر اگر آپ ایک دفعہ کلک کریں تو اس کو ہم کلک کہتے ہیں، یعنی کہ پریس کیا اور اس کے چٹکنے کی آواز آتی ہے اسے ہم کلکنگ کہتے ہیں. دو دفعہ کلک بھی کر سکتے ہیں، تھوڑے وقفے کے ساتھ دو دفعہ اگر کلک کریں گے تو اس کو ڈبل کلک کہا جائے گا. اور ٹرپل کلک کی آپشن بھی بعض اوقات آپ کو ہوتی ہے کہ آپ 3 دفعہ کلک کر سکتے ہیں تھوڑے اسپیس انٹرول کے ساتھ. تو ٹرپل کلکنگ کی بھی سہولت ہوتی ہے، بہت سارے کام اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد اسکرال ویل ہوتا ہے ماؤس کے اوپر، اور ماؤس کے اوپر اسکرال ویل کی مدد سے ہم اسکرال بارز کو جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اوپر نیچے کی طرف. تو یہ کام ماؤس کی مدد سے ہوتے ہیں. نیکسٹ جو ہماری ڈیوائس ہے اٹ از آلسو اے پوائنٹنگ ڈیوائس، اور یہ جو ہے ٹچ اسکرین ڈیوائس ہے. ٹچ اسکرین کیا ہوتی ہے،
جیسا کہ آپ نے سکرینز دیکھی ہوں گی، ٹی وی کی طرح کی سکرین آپ کو سامنے نظر آتی ہے۔ عام سکرین میں اور ٹچ سکرین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹچ سکرین کے اوپر آپ ٹچ کر کے یعنی کہ چھو کے ان پٹ کو داخل کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو سیل فونز ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے آج کل جو ہیں اسمارٹ فونز وہ ٹچ سکرین کے ساتھ آتے ہیں، تو آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے، تو آپ کی کوئی مختلف قسم کی پراپرٹیز ہم یوز کر سکتے ہیں فار ٹچنگ، فار سینسنگ ٹچ۔ تو پہلی جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے وہ ہے جی پریشر سینسٹیوٹی۔ پریشر سینسٹیوٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اسکرین کے اوپر ٹچ کرتے ہیں تو وہ اس پریشر کو سینس کر لیتی ہے کہ کتنی زور سے کسی چیز نے پش کیا ہے اسکرین کے اوپر، اور اس سے مختلف کمانڈز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں۔ دوسری سینسٹیوٹی جو ہے یا ٹچنگ جو ہے وہ لائٹ کی ہو سکتی ہے، ہم لائٹ کی مدد سے بھی اسکرین کے اوپر ٹچ کر سکتے ہیں۔ لائٹ پین کی مدد سے ہم ان پٹ دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ٹچ اسکرین کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ تیسری جو ہے وہ ہے جی ہیٹ سینسٹیوٹی۔ ہیٹ سینسٹیوٹی میں ہم کسی گرم چیز کو ریلیٹیولی تھوڑی سی جو گرم چیز ہے اس کو ٹچ کرتے ہیں، جیسے ہماری انگلیاں ہیں تو انگلیوں کے اندر کچھ گرمائش ہوتی ہے خون کی وجہ سے، ہماری باڈی کی ہیٹ کی وجہ سے، تو اس ہیٹ کو سینس کر لے اسکرین اور اس کی مدد سے ان پٹ ہو جائے۔ ایک اور جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے جی الیکٹرک چارج سینسٹیو ہو سکتی ہیں سکرینز، کہ جس میں آپ کسی ایسی چیز کی مدد سے ان پٹ کریں کہ جس کے اوپر الیکٹرسٹی کا چھوٹا سا ہلکا سا چارج ہو، وہ ہلکا سا کرنٹ ہو اور اس کی مدد سے ان پٹ ہو جائے۔ تو ہمارے جسم کے اندر بھی ہلکا سا کرنٹ ہوتا ہے، تو اس سے بھی ان پٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کی جو ان پٹ سکرین ہے وہ ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس کو سینس کرتی ہے کہ کہاں پر ٹچ ہوا، اور اس کے مطابق مختلف کمانڈز کو وہ ایگزیکیوٹ کر لیتی ہے۔ ٹچ سکرین میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا جو ماؤس پوائنٹر ہے، جو پوائنٹر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ماؤس والے کیس میں، وہ یہاں پہ پوائنٹر نظر نہیں آتا، کیونکہ پوائنٹر کا پھر کوئی سینس نہیں بنتا۔ آپ ڈائریکٹ سے جا کر وہاں پر ٹچ کرتے ہیں جہاں پر آپ نے کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ڈیوائسز ہیں وہ ہیں جی سکینرز۔ لفظ سکینر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بغور دیکھنا، مشاہدہ کرنا، غور سے دیکھنا، آبزرو کرنا۔ تو سکینرز ایسی ڈیوائسز ہیں کہ جن کی مدد سے ہم کسی ان پٹ ڈیٹا کو دیکھ کے، مشاہدہ کر کے، سکین کر کے ان پٹ لیتے ہیں۔ تین طرح کے جو سکینرز ہیں وہ میں نے آپ کے لیے یہاں پر اسپیسیفائی کیے ہیں۔ پہلا سکینر ہے ڈاکومنٹ پکچر سکینر، ایسا سکینر جن کی مدد سے ہم کاغذ کے اوپر کچھ لکھا ہوا سکین کر سکتے ہیں، اس کو ہم کمپیوٹر کے اندر داخل کر سکتے ہیں، یا کسی پکچر کو ایک سکینر کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ اس پکچر کو سکین کرتا ہے، یعنی کہ بٹ بائی بٹ ایک ایک ڈاٹ کو روشنی کی مدد سے پڑھتا ہے یا ان پٹ لیتا ہے، اور جا کے کمپیوٹر کے اندر اس پکچر کو ریکریٹ کر دیتا ہے۔ تو ایسے سکینرز آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک چپٹا سا سکینر ہوتا ہے، اس کو ہم کھولتے ہیں، اوپر کی طرف فلپ کرتا ہے اور اس کے اندر ہم ڈاکومنٹ یا پکچر ڈالتے ہیں اور سکین کر لیتے ہیں۔ دوسرے سکینر جو ہیں وہ ہیں جی بار کوڈ ریڈرز، ایسے سکینرز کہ جو بار کوڈز کو پڑھتے ہیں۔ بار کوڈز کیا ہوتی ہیں؟ لائنیں سی لگی ہوتی ہیں مختلف پروڈکٹس کے اوپر، آج کل تقریباً ہر ایک پروڈکٹ کے اوپر ورٹیکل لائنز لگی ہوئی آتی ہیں جن کو ہم بارز کہتے ہیں، اور وہ کوڈز ہوتے ہیں، اور ان کوڈز کے اندر اس پروڈکٹ کی مختلف انفارمیشن ہوتی ہے، جیسے اس کی پرائس، اس کی ایکسپائری، اس کی جو ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ، اس کا مینوفیکچرر کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری معلومات پڑھنے کے لیے ہم ایک ڈیوائس یوز کرتے ہیں جسے ہم بار کوڈ ریڈر کہتے ہیں۔ آپ لوگ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، کسی اچھے بڑے اسٹور کے اوپر جائیں اور وہاں سے کوئی چیز خریدیں، خرید کے آپ جب کاؤنٹر پہ جائیں گے بل دینے کے لیے، تو وہاں پر آپ کو وہ پروڈکٹ اٹھا کے ایک سکینر کے سامنے رکھے گا اور ایک بیپ کی آواز آئے گی اور ساری انفارمیشن وہاں پر منتقل ہو جائے گی، اس کی پرائس وغیرہ، اس کا کوڈ وغیرہ جو بھی ہے سارا معلومات ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اسے ہم بار کوڈ ریڈر کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو ڈیوائس ہے دیٹ از میگنیٹک انک ریکگنیشن سسٹم۔ ایسا سسٹم ہے جس میں میگنیٹ کے ذریعے ہم انک کے ذریعے میگنیٹک انک کسی جگہ پہ ہم لگا لیتے ہیں اور اس کو پھر پڑھنے کے لیے ایک خاص قسم کا سکینر ہوتا ہے جو اس کو سکین کر لیتا ہے اور ریلیٹیو ان پٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے کمپیوٹر کو۔ یہ کام زیادہ تر ہم بینکس کے اندر
چیکس کی سیکیورٹی کو جانچنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل ایک بڑا بینک ہے اور اس کے اوپر ایک کسی بندے نے کوئی $100 ملین کا ایک چیک لکھا. تو $100 ملین کوئی چھوٹی سی اماؤنٹ نہیں ہوتی. اس کا فیک چیک بھی بن سکتا ہے. ایسا چیک بن سکتا ہے کہ جو جعلی ہو. مطلب آپ آج کل کی ٹیکنالوجی میں بڑی آسانی کے ساتھ اچھا کاغذ لے کے آپ کسی دوسرے پہلے سے موجود چیک کو اسکین کر کے اور اس کا جعلی چیک بنا کے پیسے نکلوا سکتے ہیں. اس چیز کو روکنے کے لیے بینکس جو ہوتے ہیں وہ چیکس کے اندر چیک کے کاغذ کے اندر میگنیٹ کے ذریعے کچھ خاص کوڈز لکھ دیتے ہیں اور جب کبھی ایسا کوئی چیک آتا ہے جو بڑی اماؤنٹ کا ہوتا ہے تو وہ میگنیٹک انک ریکگنیشن سسٹم کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیک اصلی ہے یا جعلی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ایسے اسکینرز بھی ہیں جن کی مدد سے ہم کریڈٹ کارڈ کو یا ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کو اسکین کر لیتے ہیں جیسے ATMs وغیرہ میں ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کے اسکینرز یا انپٹ ڈیوائسز کے طور پر کام آتے ہیں. نیکسٹ ہے جی آپ کی ایسی ڈیوائسز جن کو میں نے سینسرز کہا ہے. یہ چیز شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی کہ سینسرز بھی کوئی انپٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں. تو بھائی آپ کی آج کی دنیا میں مختلف ڈیوائسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں اور اپنا کام کرنے کے لیے وہ مختلف انپٹ کے اوپر انوائرمنٹ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے اوپر نظر رکھتی ہیں. تو بہت سارے سینسرز ہم یوز کرتے ہیں کمپیوٹرز کے ساتھ بھی یوز ہوتے ہیں اور اس سے مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں. جو سینسرز ہم یوز کرتے ہیں ان میں لائٹ سینسرز ہیں جو روشنی کو سینس کرتے ہیں کہ روشنی کی مقدار کتنی کم یا زیادہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں اس کی آپ کو دے دوں کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں کسی بھی کمیونٹی کے اندر تو وہاں پر اسٹریٹ لائٹس کو جلانا ہے اور بند کرنا ہے. اس کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ ایک بندہ رکھ لیں اور وہ روزانہ اسٹریٹ لائٹس کو آن یا آف کرے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا تو لائٹس آن نہیں ہوں گی اور اگر صبح کے ٹائم بیمار ہو گیا تو لائٹ سارا دن جلتی رہیں گی آف نہیں ہوں گی. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ ایک فوٹو سیل ایک لائٹ سینسر لگا دیں اور اس کو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کر دیں اور ایک سافٹ ویئر کی مدد سے آپ لائٹس کو اسٹریٹ لائٹس کو آن یا آف کر سکتے ہیں. تو یہ جو لائٹ سینسر ہوگا یا فوٹو سیل ہوگا اس کو ہم انپٹ ڈیوائس کے طور پر لے سکتے ہیں کہ یہ ایک سینسر ہے اور یہ ایک انپٹ ڈیوائس ہے. ایسے ہیٹ سینسرز ہوتے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم ہیٹ کو ناپتے ہیں سینس کرتے ہیں اور اس کے اوپر بیس کر کے مختلف طرح کے آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں. انڈسٹری میں اس کا بڑا کام ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی سیمنٹ فیکٹری ہے اور اس کے اندر بوائلر ہے یا کلن جس کو ہم بولتے ہیں وہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ خاصا زیادہ ہوتا ہے کوئی 1700-1800 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور وہاں پر ایک سینسر لگا ہوتا ہے کہ جو اس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ جی کتنی ہیٹ جنریٹ ہونی چاہیے. اگر ہیٹ اس سے زیادہ ہوگی تو سینسر جو ہے وہ ایک سگنل بھیجے گا کمپیوٹر کو اور کمپیوٹر جو ہے فیول کی مقدار کو کم کرے گا اور آپ کا جو ٹیمپریچر ہے دوبارہ اس رینج میں آ جائے گا جس رینج میں اس کو ہونا چاہیے. ایسے ہی اگر وہ فرنس یا وہ کلن جو ہے وہ اگر ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو اگین سینسر ایک اور سگنل بھیجے گا کہ جی اب یہاں پہ ٹھنڈک ہو رہی ہے تو لہٰذا مزید فیول جو ہے وہ ڈالا جائے اس بھٹی کے اندر اور وہاں سے ٹیمپریچر دوبارہ مطلوبہ مقدار کے اوپر لایا جائے. ایسے ہی پریشر سینسرز ہوتے ہیں. پریشر سینسر بھی مختلف جگہوں پہ کام آتے ہیں جہاں پہ کسی خاص پریشر کو ہم ناپ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی اسٹیل مولڈ کرنا ہے اسٹیل کو موڑنا ہے تو آپ نے خاص قسم کا پریشر ایک خاص جگہ پہ ڈالنا ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اگر زیادہ ڈالیں گے تو اسٹیل کٹ ہو جائے گا کم ڈالیں گے تو مولڈ نہیں ہوگا. تو ایسے ہی آپ کے پریشر سینسرز بھی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح سے مختلف مٹیریلز کو سینس کرنے کے لیے آپ کے پاس سینسرز ہو سکتے ہیں. کوئی گیسز کو سینس کرنے کے لیے بھی سینسرز ہو سکتے ہیں. لیک ڈیٹیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے ہم مختلف گیسز کی لیکیجز کو چیک کرتے ہیں اور یہ سارا کام سینسر کے ذریعے ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی سینسرز ہو سکتے ہیں. ایک سینسر جو میرے ذہن میں اس وقت جس کی مثال آ رہی ہے وہ آپ کا EFI انجن جو EFI گاڑیاں آتی ہیں اس میں ایگزاسٹ کے اوپر جہاں سے دھواں نکلتا ہے وہاں پہ ایک آکسیجن سینسر لگا ہوتا ہے جو آکسیجن کی مقدار کو سینس کرتا ہے اور اس کے مطابق فیول کو ان پٹ کے طور پر ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مختلف سینسرز بھی ان پٹ کے طور پر یوز ہوتے ہیں. نیکسٹ جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں ان میں کیمرہ ہے. تو کیمرہ ایک بہت زبردست اور بہت زیادہ یوز ہونے والی ان پٹ ڈیوائس ہے جس کی مدد سے آپ پکچرز
لے سکتے ہیں، تصویریں لے سکتے ہیں، اور جس کی مدد سے آپ ویڈیوز وغیرہ بھی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کیا ہیں؟ موشن پکچرز ہیں. پکچرز جو موشن اسٹیٹ میں ہو دیٹ از ویڈیو. پکچرز کیا ہیں؟ وہ تصویریں ہیں، فوٹوگرافس ہیں. مختلف ڈاٹس کو ملا کر کوئی سینسیبل امیج جب بنتا ہے تو دیٹ از یور پکچر. تو کیمروں کی مدد سے یہ کام ہم کر سکتے ہیں. کیمروں کی مدد سے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے؟ تو چائنا میں بہت زیادہ کیمرے جو ہیں انہوں نے شہروں میں لگائے ہوئے ہیں. ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور وہ سرویلنس سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کے اوپر وہ فیس ریکگنیشن اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور ہر بندے پہ نظر رکھتے ہیں. کسی ایک بندے کو اگر ٹریک کرنا ہوتا ہے تو وہ کیمروں کو کچھ اس طرح سے مربوط کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر وہ بندہ جہاں جہاں پر گیا، جہاں جہاں پر رہا، جہاں جہاں پر اس نے کھانا کھایا اور کوئی کام کیے، کوئی اگر کرمینل ہے تو اس کا سارا ریکارڈ ان کیمروں کی مدد سے بڑا مربوط سسٹم کے ذریعے نکل کے باہر آ جاتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کے ذریعے وہ یہ سارا کام کرتے ہیں، اور کرمینل جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی ہیں چائنا میں ڈیو ٹو دس ٹیکنالوجی. نیکسٹ جو ان پٹ ڈیوائس ہے دیٹ از یور مائکروفون. مائکروفون کی مدد سے ہم ان پٹ کرتے ہیں ان دی فارم آف وائس. آپ مختلف طرح کی آوازیں جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں. مائکروفون ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ جو ساؤنڈ ویوز کو لیتی ہے اور ان کو میگنیفائی کرتی ہے، اور اس کے بعد کمپیوٹر کے اندر داخل کر لیتی ہے فار ڈفرینٹ پروسیسز. تو ساؤنڈ کی جو مثالیں ہو سکتی ہیں، کسی کی تقریر ہو سکتی ہے، یا یہ جو میرا لیکچر ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو دس از ڈن ود دی ہیلپ آف اے مائکرو فون. مائکرو فون کی مدد سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. ایسی کوئی گانا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے آپ شور کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، سے نعت ہو سکتی ہے اور تقریر ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف مائکرو فون. تو سو دس واز ٹوڈیز لیکچر. اگین میں ریکیپ کرنا چاہوں گا. ان پٹ ڈیوائسز. ان پٹ ڈیوائسز میں پہلی ڈیوائس کی بورڈ ہے، پھر ہم نے پوائنٹنگ ڈیوائسز دیکھی جس میں ماؤس ہے، ٹچ اسکرین ہے، اور پھر ہم نے تیسری جو ڈیوائس ہے وہ اسکینرز دیکھے مختلف طرح کے، اور پھر سینسرز مختلف طرح کے ہم نے دیکھے کہ سینسرز کس طرح سے سینس کرتے ہیں اور ان پٹ لے رہے ہوتے ہیں مختلف سگنلز کو، مختلف قسم کی پیرامیٹرز کو، مختلف قسم کی میجرمنٹس کو ان آور انوائرمنٹ. دین ڈیجیٹل کیمراز کو ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل کیمرہ بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم مختلف طرح کی پکچرز یا ویڈیوز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور آخر میں جو ڈیوائس تھی دیٹ واز مائکروفون. مائکروفون کی مدد سے ہم آوازوں کو جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں، ان پٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کو کوئی کویشچن ہوا تو آئی ووڈ بی مور دین ہیپی ٹو آنسر یور کویشچنس. تھینک یو. اللہ حافظ.